الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ یوسف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تم پکار کے کہہ دو، یہی ہمارا راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی طرف پکارتے ہیں، اور ہم خود پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھتے ہیں، اور ہم توحید کے علم بردار ہیں، ہمارا شرک سے کوئی واسطہ نہیں. معزز سامعین کرام، آج سے 80 سال پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا تھا، انہیں بیدار کیا تھا، انہیں جگایا اور چونکایا تھا، اور ان کے اندر یہ یقین پیدا کیا تھا کہ صفِ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفِ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر حنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. معزز سامعین کرام، تاریخ اسلامی کے قرآن نے سورۃ یوسف کی اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. تم پکار کے کہہ دو، یہی ہمارا راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی طرف پکارتے ہیں، علی بصیرہ، اور ہم خود پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھتے ہیں، ومن اتبعن، اور ہمارے ساتھی بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور ہم توحید کے علم بردار ہیں، ہمارا شرک سے کوئی واسطہ نہیں. معزز سامعین کرام، آج تاریخ اسلامی کے کارکنان نے پوری دنیا کے سامنے یہی بات رکھی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ایک مرد مسلمان جب اس وسیع و عریض کائنات پر نظر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات اسے اپنے وجود میں پکارتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ آنکھیں کھولتا ہے تو بڑے اور ہیبت ناک پہاڑوں کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو سوچتا ہے ان کا کیا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جواب دیتا ہے: وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں. معزز سامعین کرام، ایک مرد مسلمان جب اس زمین میں رات اور دن کے آنے جانے کے منظر کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے ان کا کیا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پکار کے کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین میں ایسا سسٹم بنایا، ہم نے اس زمین میں ایسا نظام بنایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور رات اس لیے بنائی تاکہ تم اس میں سکون کرو، اور دن اس لیے بنایا تاکہ تم اپنی معاشی جدوجہد کے اندر مصروف رہو. معزز سامعین کرام، 1935 میں آسٹریلیا میں پیش آنے والا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب ادھر کے لوگوں نے کھیتوں کی حفاظت کے لیے کیکٹس کی طرح کے کچھ درخت لگائے. آسٹریلیا کی آب و ہوا ان کو اتنی مناسب ہوئی کہ آہستہ آہستہ 10 سالوں کی مدت میں وہ جھاڑ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلے کہ سب کچھ ختم کر گئے، کھیتوں اور باغوں کو ختم کر دیا. پوری قوم پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئی. حشرات کے ماہرین اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کو نکلے اور افریقہ کے جنگلوں سے ایک کیڑے کو تلاش کیا جو ان درختوں کی دوا تھا. اس کیڑے کو لایا گیا اور پروان چڑھایا، پھر اور ان درختوں پر چھوڑ دیا گیا. کچھ ہی دنوں میں اس کیڑے نے ان درختوں کو کھانا شروع کیا. سامعین کرام، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افریقہ کے گنے اور ویراس جنگلوں میں ایک چھوٹا سا کیڑا بے مقصد نہیں پیدا کیا. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جیسی عظیم الشان مخلوق بے مقصد پیدا کی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں زمین میں اتنا عزت دار یوں ہی بنایا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں خشکی اور تری کا مالک یوں ہی بنایا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں تمام مخلوق سے افضل یوں ہی بنایا؟ نہیں، تمہارا پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ کوئی نیا مقصد نہیں. وہ مقصد ہے جس کے لیے حضرت نوح نے 950 سال جدوجہد کی. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم اٹھ کھڑے ہوئے. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے موسیٰ و عیسیٰ نے جدوجہد کی. سامعین کرام،
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 4 بڑے عظیم پیغمبروں کا ذکر کر کے قرآن میں فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، ہم نے تمہاری زندگی کا مقصد ڈیفائن کیا اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا دین قائم کرو اور فرقے میں نہ پڑو۔ سامعین گرامی، دور الگ الگ رہے، قومیں الگ الگ رہی، پیغمبروں کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا گیا، ان کی زبانیں الگ الگ تھیں، اتنے اختلافات کے باوجود ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم نے اللہ کا دین قائم کرنا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔